ہے کہ سارا بوجھ جو کچھ بھی ہے پاکستان پر ہی پڑتا ہے. وہ پاکستان کی معیشت کا حصہ بھی ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ پاکستان میں نئے نئے انٹرپرائزز تو میں نہیں کہہ سکتا, نئے نئے اپنے وینچر لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سا کام جو ہے ان کے ذریعے یہاں ہو بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے جی. اس کے علاوہ جی جو خبریں انڈیا سے خبر آئی سری نگر میں ایک عمارت پر جس کو آگ لگی دکھائی جاتی ہے, اور اس پہ 2 ان کے بقول لوگوں نے نوجوانوں نے قبضہ کر لی ہے, اور فوج کے ساتھ ان کی لڑائی یا پولیس کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے. رات گئے تک تو خبر یہ تھی کہ ان کو خالی نہیں کرایا جا سکا, وہ 2 نوجوان پکڑے بھی نہیں گئے. پتہ نہیں پکڑے جائیں گے تو ان کو کیا الزام دیں, کیا نام دیں, اور الزام پاکستان پہ در دیں یا کس پہ در دیں, کوئی ان کا پتہ تھوڑا چلتا ہے انڈیا کے کیا کرتے ہیں. لیکن یہ لگتا ہے کہ وادی میں پوری ایک طرح کا انریسٹ ہے, وہ تیز ہو رہا ہے, اور وہاں کا نوجوان جو ہے نا بڑی کریک ڈاؤن بھی کی ہے, کرفیو بھی کی ہے. وہ جنید ایک بچہ تھا 12 سال کا, اس کو مار کے بلٹس جو پیلٹ گنز ہیں اس کو قتل کر دیا ہے. اس کی شہادت پہ بہت بڑا جنازہ نکلا ہے, اور اس پہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں. اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, اور فرسٹ ہینڈ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپی رہتی ہیں, ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت کچھ جو ہے وادی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور دنیا جو ہے وہ خاموش ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی جی. ایک طرف یہ ایک نقشہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان اپنے اس پہ وینچر پہ چل رہے ہیں اور اس کو بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے جی نواز شریف جھوٹ کا پلندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, اور ہم جو ہے اس نے کل کہا تھا مریم نواز میرے زیر کفالت ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں زیر کفالت نہیں ہے یا کچھ کا. وہ الیکشن کمیشن میں گئے تو انہوں نے نواز نے اپنے اثاثے پیش کیے اور کہا کہ بھی مریم نواز میرے زیر کفالت نہیں ہے جی, اور زیر کفالت نہ. اچھا اب دیکھیے مریم نواز زیر کفالت ہو کیسے سکتی ہیں, شی از اے میرڈ گرل. اب گرل کیا, وہ اب اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو چکی ہے, کیپٹن صفدر وہاں موجود ہیں. وہ زیر کفالت کسی شاید عارضی وقت کے لیے کسی صورتحال میں انہوں نے بیان کر دیا ہوگا, تو یہ بہت ان سائڈ فیملی میٹر ہوگا جس کو زیادہ ڈسکس کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, اور میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے ان معاملات پر. بہت سے معاملات عمران کے بھی دوسرے لوگوں کے ایسے ہیں جن پہ اصرار نہیں کرتے. ان کے بچوں کا لندن میں رہنا, اور مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے, کہتے ہیں ان کے بچے ملک سے باہر ہیں. میں نے کہا کچھ چھیڑے کہ آپ کے بچے بھی باہر ہیں, لیکن سچویشن ڈیفرنٹ ہے نا, سچویشن ڈیفرنٹ ہے. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ وہ مقدمہ آیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کو سماعت کا اختیار نہیں ہے, آپ سماعت نہیں کر سکتے. یا کہتے ہیں یہ کیوں کہا ہے, وہاں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور بھائی لیگل جنگ لیگل طریقے سے لڑی جاتی ہے. جب کسی چیز کو سماعت کا اختیار ہے تو کہا جائے گا سماعت کا اختیار نہیں ہے. اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, انہوں نے کہا میری کوئی آف شور کمپنی نہیں, 200 صفحے کا جواب ہے, باتیں سب لکھی ہیں, یہ فکرہ نکال دیا آپ کو. انہوں نے کہا میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, اور یہ میرے زیر کفالت کوئی نہیں ہے. اور کیپٹن صفدر نے مریم کے جو اثاثے تھے وہ بھی جمع کرائے اور ان کو بھی بیان کیا. بہرحال یہ کہ ایک اور چھوچا چلا ہوا لندن پلان. لندن پلان ہمارے ملک میں ہر بار, دولتانہ جب لندن کے سفیر تھے وہاں کچھ لوگ ملے, لندن پلان, ملک غلام جلانی جایا کرتے تھے لندن پلان. پتہ نہیں مجھے کئی ابھی 10-12 لندن پلان جا, مساق جمہوریت جب ہوا تو تب بھی اس کو لندن پلان کہا گیا. ہمارے بہت سی اجلاس اب ہمارے پرانے جو ہماری جس کے ہم غلام تھے اس کے صدر مقام میں جب ہوتے ہیں تو اس کو لندن پلان کیا جاتا ہے. دبئی کو وہ حیثیت حاصل ہے کیونکہ وہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوا کرتی, اور وہاں جو سیاسی سرگرمیاں ہوا کرتی ہیں وہ غیر قانونی گنی جائیں گی, اس لیے چھپ چھپا کر ہوتی ہیں, یا ایسے ہوتی ہیں کہ ان کی حکومت نظر انداز کرتی ہے اور ہم اس کا پرچار نہیں کرتے کہ یہاں کوئی سیاسی میٹنگ ہوئی ہے. تو اس لیے لندن پلان ہمارے یہاں اکثر آیا کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے, اور اس کو اسی طرح کیا جاتا ہے جی. ایک چھوٹی سی خبر تو نہیں, چھوٹی سی اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے چین کے شاید ایک نائب وزیر جو ہیں وہاں آئے ہوئے ہیں انڈیا میں, وہاں پوچھا پریس فائر نے, انہوں نے کہا بھی ہم نے مسعود اظہر جن لوگوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی اس لیے مخالفت کی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں سب کی, لیکن پھر یہ امتیازی سلوک تو نہیں ہونا چاہیے نا, آپ کے بھی دہشت گرد ہیں ان کا بھی نام آنا, یہ تو نہیں کہا آگے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کے نیوکلیئر اس میں شامل ہونے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو پھر NPT سائن کرنا پڑے گا, اور یہ الگ سے آپ نہیں ہوں گے, دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنا پڑے گا, ساری باتیں وہی کرنی پڑیں گی جو اس معاملے میں ہوا کرتی ہیں. بہرحال یہ خبریں جی, آج کی اہم خبریں یہی, لندن پلان ہے, نواز شریف کی 2 تقریریں ہیں, رحیل شریف کی تقریر ہے,
انڈیا میں وہ صورتحال ہے, وہاں راحت فتح علی پہ بھائی یہ کیا ہم پابندیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اس پہ پابندی لگا دی, اس پہ پابندی لگا دی, کیا ہے اگر کنسرٹ وہاں نہیں ہونے دینا چاہتے آ جائیے آرام سے آپ یعنی کہ اس کے لیے پورے ایک قومی یہ جو لوگ وہاں کی فلموں میں کام کرنے گئے ہیں کوئی وطن کی محبت کے لیے گئے ہیں, یہاں کوئی انہوں نے آرٹ کی محبت میں ان کو بلایا ہے, ایک کمرشل وینچر ہے, اس کے لیے ہے, ہمیں اتنا اس پہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اس پہ کسی کو ہیرو بننے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. ایک عام ایک کاروباری ایک معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم لے کے, وہ آرٹ والی بات اور ہوا کرتی تھی جو صرف فائن آرٹ ہوا کرتا تھا, کوئی شاعر ہوتا تھا, کوئی پینٹر ہوتا تھا, کوئی فکشن رائٹر ہوتا تھا, موسیقار بھی وہی ہوا کرتے ہیں, لیکن یہ موسیقار کی بات نہیں ہوتی, یہ تو کمرشل کنسرٹ ہوتے ہیں جن میں گئے ہوئے ہیں. اور باقی ہمارے اداکاری کی اپنی پرفارمنگ آرٹ کی اپنی شان ہے, لیکن یہ سارا جو قصہ بمبے کے ساتھ جڑ چلے گا یہ اٹس آل کمرشل. لیکن یہ نہیں میں کہتا میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنا شور مچاتے ہیں تو بہت سی باتیں اس بارے میں اور طرح بھی کہی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ ہیں آج کی اہم خبریں. جی ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. میر صاحب کون کون سے آج آرٹیکل؟ جی افتخار گیلانی کا پہلا آرٹیکل ہے جی, کشمیری اسیری ذہنیت اور لائن آف کنٹرول کی قصے. کچھ لائن آف کنٹرول پہ بھی گئے ہیں, وہاں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں, لیکن بیسک چیز جو سٹارٹ میں انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے بھی ہندوستان کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کشمیر ایک اسیری اپنی ایک کیفیت کا شکار ہے. ان کو ایک لمبے عرصے سے وہاں سے کشمیر کو 4 صدیوں سے وہ اپنے آپ کو ایک طرح کا قید سمجھ رہے ہیں. وہ اس طرح بھی ہے کہ امیر کبیر علی ہمدانی جن پر اقبال نے بھی لکھا ہے اور جن کے ذریعے سے وہاں کے کشمیر کے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے, وہ ان کا مزار جو ہے وہ تاجکستان میں موجود ہے, کشمیری اب وہاں نہیں جا سکتے. انہوں نے اس طرح کی کہانی, کاشگر تک جانا ان کا بند ہو گیا. اب پھر جب یہ خونی لکیر کھینچی 47 کے بعد, اس کے نتیجے کے طور پر جو ان کے نیچرل راستے تھے ادھر سے وہ بند کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسیر قوم ہے وہ اس وقت کی. پہلے جنوبی وسط ایشیا کی اہمیت ان کو معلوم ہے, وہاں سے قافلے آتے تھے تو کشمیر سے ہو کے گزرتے تھے, وہیں سے امیر کبیر علی ہمدانی آئے, وہیں سے ان کی دوسری اہم چیزیں موجود ہیں. وہ ادھر بھی جایا کرتے تھے شمال کی طرف, جو ادھر سے لوگ آیا کرتے تھے یہاں گزر, وہ اب کٹ گئے دنیا سے. تو ان کی ذہنیت ایک بڑی اسیر کی سی قیدی کی ذہنیت ہو گئی ہے, اور ان کا تعلق اگر کوئی جیل کا سپرڈنٹ جیلر جو ہے بہت سہولتیں بھی قیدی کو فراہم کریں تو وہ رہتا ان کے لیے جیلر ہی ہے. تو یہی حیثیت حکومتوں کی اور کشمیر کے عوام کی ہے, جو ایک جیلر کی, اچھے جیلر چاہے ہو, اس کی اور لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے. یہ ایک شکل انہوں نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں لائن آف کنٹرول کے قریب گیا جہاں کبھی کوئی نہیں گیا, انسان نہیں ہوتے, وہاں جا کے میں نے بہت سی چیزیں دیکھی. مثلا ایک چیز انہوں نے بڑی جی بیان کی کہ وہاں ایک بڑے اندر پہاڑوں کے اندر جو باہر سے نظر نہیں آتا, پہاڑوں کے اندر بڑا خوبصورت ہاسپٹل ہے, اور اس پر تختی لگی ہوئی ہے کہ اسے کیپٹن پرویز مشرف نے جو ہے اس کا افتتاح کیا تھا. ان کا یہ علاقہ پہلے پاکستان میں تھا جب خط متارکہ تھی, سیز فائر لائن تھی. پھر یہ ہوا کہ ایک دن جب چھوڑ دیا علاقہ تو فوج بہت دور تھی اور انڈین فوج, تو وہاں سے کوئی بندہ آیا تو انہوں نے پکڑ لیا کہ پاکستانی جاسوس ہے. اس نے کہا وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر جا کے انڈین فوج نے اس لیپا کی ویلی کے اس حصے پہ قبضہ کیا, اور اب جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک ہسپتال بنا ہوا ہے جو فوج نے بنایا, باہر سے نظر بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا وہاں کے آپ کلی پکڑ لیتے تھے. کلی کیوں پکڑ لیتے تھے؟ کلی رات, ان کو یہ ہوا تھا, کلی رات کو دن کو آتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور رات کو ان کے راز لے کے چلے جاتے ہیں. ایک کتیا آتی تھی جس کو یہ دودھ پلاتے تھے, کھلاتے تھے. ایک دن ان کو احساس ہوا کہ شام کو تو پتہ نہیں خاص کاغذات لے کر چلی جاتی ہے یہ وہاں پاکستان میں, تو اس کو بھی جاسوس کے طور پر جو سزا دینی چاہیے گولی وہ ماری. تو وہاں کی جو کیفیت ہے اس کا تذکرہ انہوں نے بڑے, وہاں مسجد بھی ہے, مزار بھی ہے, اور کہتے ہیں ایک کمار جو عبد الرحمن کمار جو ہے اس کو وہاں اس کا بنایا ہوا ہے متولی. پھر انہوں نے کسی کرنل جسپیر سنگھ کی کہانی لکھی کہ ایک زمانے میں ہندوستان نے سوچا کہ اس علاقے کی ریکی کی جائے, معلوم کیا جائے پاکستان کا یہ علاقہ ہے کشمیر کا, یہاں دشمن کا کتنا اثر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے پوچھا بھائی سرحد کدھر ہے, بارڈر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دشمن کدھر ہے؟ انہوں نے کہا دشمن کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑی کے پار. انہوں نے کہا اپنے لوگ رہتے ہیں وہاں تو,
عورت نے کہا وہاں تو میری بیٹی بیاہی ہوئی ہے, شام کو بکریاں چراتے ہوئے دن میں ہم کبھی کبھی وہاں چلے جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو واپس آنے کے ساتھ ہی وہ ایک کیپٹن تھا جو اس کا ہیڈ تھا, کیپٹن ایمان مسلمان تھا, اس نے جس کرب کی حالت میں رپورٹ لکھی, کہتا مجھے اس کا اندازہ ہے, میں سمجھ سکتا ہوں وہاں کیا صورتحال ہے, اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس جو لائن آف کنٹرول ہے کیا صورتحال ہے اور انسانی معاملات کی کیا کیفیت ہے جس کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا. اب ایک اور دوسرا بھی یہ افتخار گیلانی ہے, جاوید نقوی بھی لکھتے ہیں آج, تو انہوں نے کہا کہ اگر امیجن اف گاندھی ہیڈ اے گن, اور گاندھی کے ہاتھ میں بندوق ہوتی, تو یہ اس بات پہ لکھتے ہیں کہ یہ عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا بہت سے لوگوں نے جب تحریک چلی وہاں جنوبی افریقہ میں بھی ان لوگوں نے بھی اپنایا, امریکہ میں ہیومن رائٹس کی تحریک کالوں نے چلائی, کہتے ہیں ان کے پاس جب ہتھیار تھے پھر وہ اس سے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا ہتھیار ہوتے تو کیا ہوتا, گاندھی کو ہتھیار والے نے قتل کیا, گاندھی کے پاس بندوق ہوتی, امبیڈکر اور ان کی لڑائی, مطلب کہنے خلاصہ مطلب اپنے آپ کو مارتے رہتے, اپنے لوگوں کو مارتے رہتے اگر ان پاس بندوق یا پستول ہوتی. سول رائٹس کی موومنٹ پہلے بڑی وائلنٹ تھی, پھر جیتی, آپ اس کے طاقت کے بغیر اس کو جیت نہیں سکتے. تو یہ پوری کہانیاں دنیا سے بہت سی جگہوں پہ لے کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب ہم پورٹریٹ کر رہے ہیں ان کے بقول مودی رام ہے, نواز شریف راون ہے گویا, اور غفار خان کے پاس اگر بندوق ہوتی تو آج طالبان پیدا نہ ہوتے. ذرا تصور کیجئے, اور کوئٹے میں ہوتی تو وکیل نہ مارے جاتے, وکیلوں کے پاس ہوتے. تو اس طرح کی انہوں نے فلسفہ جاڑا ہوا ہے, اور کہ کیسے کیسے حالات میں کیا کیا صورتحال ہوتی ہے. امجد ثاقب صاحب نے آج ایک کوئی حاکم, کوئی عادل, کوئی منصف ایک آرٹیکل لکھا ہے جعفر قاسمی صاحب پر, اور یہ چنیوٹ کے تھے, اور چنیوٹ میں یہ اسسٹنٹ کمشنر رہے. پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کس طرح مولانا مودودی, ابوالکلام آزاد وغیرہ سے متاثر ہوئے اور وغیرہ وغیرہ, اور لندن میں عمر کا بڑا حصہ گزارا, جس نے ان کی پوری فکر پر جو ہے نا ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے, اور انہیں دنیا کو سمجھنے کا ایک موقع ملا. اور کہاں وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر وہاں چنیوٹ میں برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ ان سے گفتگو کیا کرتے تھے. وہ نے جس طرح بدھوں کی یہاں ایک درسگاہ بھی تھی, جب بدھ آئے ہوں گے یہاں, تو وہ جس طرح ان برگد کے پیڑوں کے نیچے تعلیم دیا کرتے تھے, تو کہتے میں نے ان سے اس طرح سیکھا ہے. تو اپنی ایک پرانی یاد کے طور پر انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اچھی بات ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں. آج انہوں نے ہمارے جو اجاز امیر صاحب ہیں, انہوں نے ایک نئے جو میں نے ذکر کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آئسولیشن کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل, کہ پاکستان تنہائی میں چلا گیا ہے, اور لگتا ہے کہ جیسے رحیل شریف کوئی بابائے تنہائی کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ پہلے کہا جاتا تھا پاکستان تنہائی کا شکار ہے اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, اور خارجہ پالیسی کی ناکامی کا مطلب یہ جاتا تھا کہ سول حکومت کی ناکامی ہے. لیکن اس آرٹیکلز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا تنہائی کا شکار ہے, اور یہ پالیسی فوج کی بنائی ہوئی ہے, اور فوج کی بنائی ہوئی ہے اس لیے رحیل شریف کی بنائی ہوئی ہے. گویا یہ بات وہ انہوں نے اس پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے اور کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہم آئسولیشن ہماری اب دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فوج پہ الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں کہ آئسولیشن, اگر سول حکومت پہ ہوگی یہ لکھ چکے ہوں گے پہلے کہ سول حکومت نے آئسولیٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے انڈیا کو کچھ کر لو, آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. افغانستان میں ہم اپنے کہاں پیس لا سکتے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ دوستی چاہیے اس کے ساتھ, اور امریکہ جو ہم سے اب ناراض ہے تو وہ اس وجہ سے اور ناراض ہے کہ ہم نے اری کا واقعہ کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے, وہ اس وجہ سے ناراض ہے کہ افغانستان میں اس کی پٹائی ہو رہی ہے. تو ان سب وجہ سے وہ ناراض ہے, تو اس کو بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. حالات بدل رہے ہیں جی, اور یہ جو کچھ لوگ اب الزام لگا رہے ہیں جی ISI کی جہادی پالیسی نے ہمیں الگ کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ جو آج سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی جس کا ذکر تھا, اس کو انہوں نے کہا ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اصل بات ہے ہم نے سب جنگیں سیکھی ہیں, اور تنہائی کا ہوا جو ہے نا خام پہ طاری کیا جا رہا ہے. اور وہی واقعے کا ذکر کہ اب نیا آرمی چیف مقرر ہونا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر جو واقعات ہوتے ہیں گویا اس کا پس منظر اور اس کی کہانی. ایک آدھ آرٹیکل میں اور اسے پڑھنا چاہتا ہوں, آج میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے مہمان جو مجھے اندازہ کہ وہ پہنچ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹارگٹ ڈیلنگ ود مودی نواز شریف اسٹکی اسٹار, یہ وہی کہانی ہے جی کہ 1919 سے لے کر 1947 تک برطانوی راج نے یہ کام کیا تھا کہ قومی سلامتی اور دوسرے معاملہ جو تھے سیکورٹی کے معاملہ جو فوج نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے. ہمارے وائسرائے میں انڈیا میں جو فوج کا کمانڈر جنرل جو بھی جنرل تھا, ان کے درمیان 1919 وغیرہ میں 1906 سے لے کر یہ ایک بحث چلی رہی کہ یہ ساری صورتحال کس کے کنٹرول میں ہو. تو اس زمانے میں فوج جیت گئی تھی بقول اپنے
وہ بشر حسن صاحب کے، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے، تو گویا ماشاء اللہ جیت گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں بھی اب ہے، سیکورٹی کے معاملات ان کے پاس ہے، اقتصادیات پیسے کماؤ وہ ہیں سول حکومت کے پاس. تو اس کا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آنی کے زمانے میں بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے. نیا آرمی چیف کیا آنا ہے، نواز شریف کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سب کہ ہم نے لڑائی کیسے لڑنی ہے، یا انڈیا کا تھریٹ کیا ہے، یا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں تک حالت صورت ہو گئی ہے کہ سرحد کا جو چیف منسٹر ہے ہمارے پرویز خٹک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس سول حکومت سے جو فوجی حکومت آ جائے وہ اچھی ہے. اور کیا نواز شریف اپنی طاقت بچا پائیں گے اور چین کی راہداری مکمل کر پائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوالات جو کی جاتے ہیں عام طور پر اسی. اب ایک سوال دنیا کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ پیوٹن کا آنے والے برسوں میں امریکہ سے کیا تعلقات ہوں گے، اور اس کے حوالے سے کہ اس کو ایول امپائر تک کہا گیا ریگن نے. اب صورتحال جو بدلی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پیوٹن یہ بھی کہتا تھا الاسکا واپس کرو اور نوجوان ایسے پیدا کرو جو مرے نہ. اب مذاق کر رہے ہیں ڈزنی لینڈ کا ٹکٹ دے دو مجھے کہ میں دیکھ لوں. تو کہنا وہ یہ پیوٹن جو ہے وہ کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی، جس طرح ہم مودی کے بارے میں کہتے ہیں امریکی اس وقت وہی سمجھتے ہیں کہ پیوٹن گویا ان کا مودی ہے، وہ کسی بات پہ ان کے ساتھ چلے گا نہیں، مشکل ہو جائے گا. جی ہمارے آرٹیکل اور بھی ہیں، وسط اللہ خان کا ہے، کچھ اور بھی ہے، ہارون رشید کا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں آج اتنے ہی آرٹیکل کافی ہیں، اسی کے ساتھ لیتے ہیں. جی ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ان پٹ. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، بہت ہی ریناؤنڈ مذہبی اسکالر ہیں. مذہبی اسکالر بھی ہیں، آپ نے ڈاکٹر کا لفظ استعمال کر کے وضاحت زیادہ بھی اچھی طرح کر دی. ابھی انہوں نے میرا خیال چند ماہ پہلے ہی پنجاب یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور ہمارے ہاں اچھا ٹرینڈ پڑا ہے درسگاہوں میں. یہاں اب جہاں درس نظامیہ پڑھاتے ہیں، اپنی دینی تعلیم دیتے ہیں، وہاں میٹرک ایف اے بی اے بھی کراتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں یہیں نہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے مطلب انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے. اور خود بھی جن کا پورا خاندان جو ہے، ان کے دادا ان کے والد جو تھے، انہوں نے جو درسگاہ جامعہ نعیمیہ یہاں قائم کی ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی منفرد درسگاہ ہے. اور ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا رابطہ بھی ان درسگاہ سے رہا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا تو محرم کا صورتحال ہے، اور میں نے ایک آدھ آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے تشریف لانا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ستارے کے طور پر ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جی بالکل. حسینیت، یزیدیت، یہ ہماری ایک علامت ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے. ہر زمانے میں جو حق کی خاطر لڑنے والوں کو جو ہے وہ ایک حسینی روح کا ایک علامت سمجھا جاتا ہے، ہمارے مزاج میں شامل ہے، خون میں شامل ہے جس کو کہا جاتا ہے. آج کے حالات میں آپ مطلب کو پیغام دینا چاہیں قوم کے لیے، کیا کس طرح کا پیغام دیں گے اس ریفرنس کے ساتھ؟ دیکھیے، جب ہم جدید تناظر میں واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دو ممالک ایسے ہیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ واقعہ کربلا کی حقیقی تصویر بنے ہوئے ہیں تو بے جانا ہوگا. ایک شام، سیریا، اور دوسرا یمن. ٹھیک بات. اب آپ دیکھ لیجیے کہ یمن دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے. آج وسط اللہ خان نے جو لکھا ہے آرٹیکل، جی وہ بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، میں نے بھی وہ پڑھا ہے صبح. اب یہ دیکھیے کہ اور شام جو کہ کسی زمانے میں تہذیب کا مرکز تھا اور آج خانہ جنگی کی وجہ سے ایسے کھنڈرات کا شکار ہو چکا ہے کہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ سے اس طریقے سے زندگی وہاں پہ چھلک سکے گی جس طریقے سے چھلکا کرتی تھی. تو یہ دو کربلائیں ہمارے سامنے ہیں. اور پھر ہم ذرا ماضی قریب میں چلے جائیں، لیبیا ہے، مصر ہے، اس کے بعد عراق ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ افغانستان ہے. سوچنے کی بات ہے یہ کہ مسلمانوں کو یہ سوچنے کی بات ہے من حیث المجموع کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور اس میں مسلمان خود اپنے ہی بھائیوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اور
انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا بھائی تھے کہ نہیں تھے لیکن ہم مذہبوں نہیں مارا تھا. ہم مذہبوں نے مارا ہے. دیکھیے جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں جو حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اس اعتبار سے تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک وجود کی مانند ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیفیت تو ایک جسم کی طرح بیان کی کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کا آخری اس تکلیف کی بنا پہ جاگ کے اپنے آپ کو گزارتا ہے اور اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو بحیثیت جسم امت مسلمہ کے ہر فرد کو ان تکلیف کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ اپنے طور پہ ایسے معاملات میں ان پٹ دینے کی ضرورت ہے اپنے حلقہ احباب میں, جہاں تک جس کا حلقہ اثر ہے وہاں تک وہ اس کردار کو پیش کرے جو کردار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں پیش کیا تھا. کہ جہاں پہ صرف آپ نے کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ ایک بڑے کاز کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور شہادت کے اس رتبے کو پا لیا جو آپ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو خلفائے ثلاثہ حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم تینوں کو شہادت کا جو کی شہادت تو مسجد میں ہوئی ہے. تو اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک یہ تسلسل بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی بھی اسلام پہ ایسے حالات آ جائیں جہاں پہ اسلام بحیثیت مذہب ڈوبتا ہوا محسوس ہو یا طاقتیں اس طریقے سے چھا جائے اسلام کے اوپر کہ اسلام کی نورانیت آگے تک پہنچ نہیں پا رہی ہو, تو جس میں بھی ہمت ہو, جس میں بھی بس چلے, وہ حسینیت کے اسی کردار کو دوبارہ سے تازہ کرے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, ایک خطابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. اقبال کو بھی اسی کا انتظار تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور پھر جب ہم معاملات کو آگے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس استعارے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً جو اردو زبان ہے اس میں حسینیت اور یزیدیت دو ایک استعارے, متضاد استعارے بن کے سامنے آ گئے. جہاں کہیں بھی ظلم, جبر, استبداد کا نام اور دور دورہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یزیدیت کا استعارہ استعمال کر لیا جاتا ہے. اور یعنی یہ دیکھیے کس طریقے سے حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ حضرت امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ بطول ہیں, ان کی شہادت سے ان کے نام کو تاابد زندہ اور جاوید بنا دیا گیا. اور حسینیت جو ہے وہ استعارہ بن کے سامنے آیا دشمن کے خلاف, جبر کے خلاف, ظلم کے خلاف, استبداد کے خلاف آواز اٹھانے کو. یعنی جو کوئی بھی ان کے خلاف اٹھتا ہے, آواز اٹھاتا ہے, تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حسینیت کا پیروکار ہے. اور اس کے مد مقابل ظلم کے لیے اور استبداد کے لیے اور جور کے لیے یزیدیت کا استعارہ بن کے سامنے آیا کہ جو کوئی اس طرح لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھتا ہے تو گویا وہ یزیدیت کا پیروکار بن رہا ہے, یزیدیت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو حسینیت اور یزیدیت کی ہے یہ حقیقت میں خیر اور شر کی ایسی جنگ ہے جو کہ چلتی رہنی ہے, جس نے لمحے کے اوپر وقوع پذیر ہونا ہے. اور اس میں نام اسی ہی کا زندہ رہنا ہے جو حسینیت کی طرح اپنے آپ کو امر کر جائے. بالکل درست فرمایا آپ نے. خاص طور پر ہمارے ہاں میں آپ بالکل سامنے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات موجود ہوں, شیعہ سنی جس سے بھی ہوں, حسین کو ایک قائد انقلاب سمجھ لیجیے, ایک تبدیلی کے علامت کے طور پر جدید زبان استعمال کریں, یا ان کا احترام سبھی کی نظر میں برابر ہے. یعنی یہ مشترکہ سرمایہ ہے اس ملت کا, اس میں کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی. کوئی کس طرح مانتا ہے, کوئی کس طرح مانتا ہے, کوئی کس طرح ان کا دل ملاتا ہے, کوئی کس طرح مناتا ہے. میں اس کے بارے جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین کو کوئی آہ کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کوئی واہ کے ساتھ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یاد ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جو تعریف سے کرتا ہے, ان کے دکھ کا اظہار کرتا ہے, کوئی اس کے دکھ میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا اور جو ایک المیہ ہے, المیہ کے طور پہ اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے لیے بہت دیگر گو حالات ہیں کہ مختلف مسالک اور مختلف لوگوں نے
اسلامی ہیروز کو, شخصیات کو ٹھیک ہے, چن کے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے, اور جس نے جس کو منتخب کر لیا ہے اب وہ اسی کی نام کی مالا چاپتا ہوا نظر آ رہا ہے, دوسرے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں اور کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے مانتے بھی نہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا ایک نام مرتبہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ عدول ہیں, وہ مقام عدل کے اوپر فائز ہیں. یا حضور پاک نے کچھ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ نجوم کی مانند, ستاروں کی مانند ہیں, اور وہ جس طرف تمہیں رہنمائی دیں تم ان کی اقتدا کر لو, یہ نظر آتا ہے. اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل حکم ارشاد فرمایا, جس میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ تم گمراہی کے راستے پہ نہیں چلو گے, ایک قرآن اور دوسری میری اطرت یا میرے اہل بیت. تو یہ ہمیں تو یہ دونوں احادیث ان دونوں طبقات کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہیں. یہ تھوڑا کہا جا رہا ہے یا لایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ہیرو کو اپنے لیے منتخب کر کے پوری زندگی اسی کے نام پہ گزار دو اور دوسروں کو ڈینائی کر دو, یا دوسروں کو لے لو اور پہلے کو ڈینائی کر دو. بلکہ اعتدال کا راستہ تو یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم اور اظہار ہے, بالکل اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اسی طریقے سے محبت کی جائے. اور دیکھیے اہل بیت اطہار یہ بھی تو صحابہ ہیں حقیقت میں دیکھا جائے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا کلی جس کی, حسین اور حسن پھول. یہ سب سے بڑے نام جو اہل سنت میں ہیں پچھلے 150-200 سال میں, ان کا یہ شعر ہے. جی بالکل, امام احمد رضا علیہ رحمہ کا. جی تو جب ہم اس نوعیت سے سوچنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا, تبدیلی آئے گی, اور ہمیں اسی نہج پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو سوچوانے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیے جو تاریخ کا جبر ہمارے سامنے آ چکا ہے, اور ظاہر بات ہے تاریخ جس طریقے سے لکھی جاتی ہے یا لکھوائی جاتی ہے سب کو بھی پتہ ہے, اور تاریخ کا لکھے ہوئے متن کے اوپر اگر ہم 100% یقین کر لیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اس کی پرکھ کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ معاملات کیا ہیں. بہرحال ہم اتنا ضرور یہ کہیں گے کہ جبر اور ظلم کا کہ جس علاؤ کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس میں آپ سینہ سپر رہے. اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی مختلف اقسام اور مراحل بیان کیے گئے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, تمہارے مال, اثاثہ جات, تمہاری جانوں میں کمی کے ساتھ. اور پھر بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان تمام آنے والی تکالیف اور مصائب کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام آزمائش کو اپنے اوپر جھیلا, آزمائش کو اپنے اوپر جھیل کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو آزمائشیں ہیں جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ جس جان پہ یہ بوجھ ڈالتا ہے اس کی وسعت کے مطابق ڈالتا ہے, اس کی وسعت کے مطابق ڈالتا ہے. تو حضرت امام حسین نے جتنی آپ کتنا بڑا بوجھ اٹھایا اور آزمائش کی ہر مرحلے کو اختیار کیا اور اپنے اوپر گزارا, اور گزار کے ثابت کر دیا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کی مصداق اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی ذاتی بنتی ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ جب ایک ایک کر کے خانوادہ اہل بیت کے ننھے اصغر سے لے کے بڑے علی اکبر تک جب تہ تیغ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, شہید کر دیا جاتا ہے. سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. جی, اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے آپ اس تمام تکلیف کو برداشت, یعنی خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, پورے خاندان کی ذمہ داری بھی ہے, خاندان کی ذمہ داری ہے, امت کا بھی ہے, ساتھ ذمہ داری ہے. جی تو ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر جس طریقے سے آپ ثابت قدم رہے تو یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے, اور ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی. اچھا, یہ جو بہت چھوٹی سی جو بات ہم آپ بہت
کہ اس بار کچھ لگ نہیں رہا کہ امن اللہ آرام سے گزارے یہ 2 دن بھی؟ دیکھیے ہم خواہش تو ہر پاکستانی کی یہی ہے کہ محرم الحرام اور دیگر متبرک مہینے، مقدس مہینے، یہ بڑے آرام اور سکون اور امن کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن ہم جس طریقے سے پچھلے 1 ماہ کے دوران جو تیز واتی چینجنگ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مشرقی بارڈر کے حوالے سے بھی معاملات جو سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ بڑے امن و امان کے ساتھ محرم کے یہ ایام گزر جائیں جی. کیونکہ بہرحال خدشہ تو اچھا رہتا ہے، لیکن اللہ سے توقع بھی ہے، اور جو جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے کہ لگتا یہی ہے کہ خوشگوار ماحول انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس اہم دن کے بڑی رہنمائی کی. آپ کو بہت بہت شکریہ. مجھے امید سب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.